کو فکر کس کی ہے؟ ان مدارس کی ہے۔ اچھا، یہاں توپیں بنتی ہیں، راکٹ بنتے ہیں، لیکن ان مدارس کی آپ کو قدر معلوم ہے؟ 57 مسلم ممالک ہیں، حرمین طیبین ہیں۔ کیا مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، ازہر سے، دمشق سے، بغداد سے، استنبول سے مظلوم فلسطینیوں کے لیے فتویٰ جاری ہوا ہے؟ جواب دو نا، نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہاں مذہب ریاست کی غلامی میں ہے، یہاں مذہب ریاست کی غلامی میں نہیں ہے۔ جب ہمیں کہا گیا کہ سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، شام سے آ گیا، ازہر سے آ گیا، بغداد سے آ گیا، انقرہ سے آ گیا، کورونا کے لیے مسجدیں بند کر دو، ہم نے کہا کہ وہاں کے فتوے ریاست کی ملازمت میں جاری ہوتے ہیں، وہ ادھر نہیں چلیں گے۔ یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں جاری ہوگا۔ پھر حرمین طیبین سمیت سب مسجدیں بند ہو گئیں، اگر کھلی رہیں تو پاکستان کی مسجدیں، اور سب سے کم نقصان پاکستان کا ہوا۔ یہ برکت ہے دین کی۔ یہ جو آپ کو یہ صورتیں نظر آتی ہیں، ایک کلین شیو ازہر میں ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے، دمشق میں بیٹھ سکتا ہے، بغداد میں بیٹھ سکتا ہے، پاکستان کے دیہات کی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے؟ یہ چوکیداری کون کر رہا ہے؟ یہ مدارس کر رہے ہیں، یہ دین کے پہرے دار ہیں۔ ایک مرتبہ میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں تھا، ایک این جی او کی بیگم نے کہا کہ اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، مولویوں کو ٹھیکہ نہیں دیا کسی نے۔ تو آخر میں میری باری آئی، میں نے کہا بی بی کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں اسلام کے، ہم اسلام کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی عمارت میں نقب لگائے تو اس ہاتھ کو توڑ دے۔ تو جب اسلام کی عمارت میں کوئی نقب لگائے گا تو یہاں مجاہد پیدا ہوں گے جو اسلام کو اس کو توڑ دیں گے۔ جسے میں نے علامہ خادم حسین کے سوئم میں کہا تھا کہ خاموش ٹائم نہیں ہے بابا جی، وقت کم ہے، سنا کرو۔ میں نے کہا تھا کہ کربلا کے سوداگر اور خون حسین کے تاجر بہت دیکھے ہیں، اپنی کربلا سجانے والے کی خادم حسین دیکھا ہے۔ تو اس لیے یہاں جو آپ کو یہ صورتیں نظر آتی ہیں، یہ ان مدارس اور مساجد کی خدمات ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے فرنٹ میں کھڑے ہو جاؤ، ان کے پشپنا بن جاؤ، ان کے معاون بن جاؤ۔ یہ ہم سب کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، پوری امت کا، پوری ملت کا، پوری قوم کا۔ اس لیے مدارس کا تعاون کرو۔ دوسرا پیغام میرا یہ ہے۔ تیسرا پیغام ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا
جب قومی خزانہ ذاتی جاگیر بنا لیا جائے گا. والامانۃ مغنما، قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے گا. والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے گا. وَأَقْصَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، ایک شخص باپ کو دھکے دے گا اور دوست کو قریب کرے گا. وَعَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، ایک شخص ماں کا نافرمان بن جائے گا اور بیوی کا فرمانبردار بن جائے گا. فَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم حاصل کیا جائے گا دنیا سجانے اور بسانے کے لیے. دین کا علم حاصل کیا جائے آخرت کو سجانے اور بسانے کے لیے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور ایک وقت آئے گا کہ معاشرے میں کسی کی تکریم ہوگی، رسپیکٹ ہوگی، آنر ہوگا، اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، اس کے علم کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر کہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. عزت بچانے کے لیے آپ عزت کرو گے دہشت کی وجہ سے. یہ علامتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو، آپ کے ارد گرد موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور فرمایا کثرت الزنا وشربت الخمور، بدکاری عام ہو جائے گی، شراب کے دور چلیں گے. وظہرت القینات والمعازف، اور گانا گانے والے اور رقص کرنے والوں کا دور دورہ ہوگا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ملک جو کلمے کے نام پر بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور یہاں ہیڈ لائن ہوگی کہ انڈیا کی فلاں اداکارہ کا وزن بڑھ گیا ہے، فلاں کا گھٹ گیا ہے، فلاں کی برسی ہے، فلاں کی سالگرہ ہے. یہ کام انڈیا میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے پاکستان بنا ہے. یہ قوم برداشت کر رہی ہے. تو فرمایا کہ جب دو چار چوکے چھکے لگانے والے کسی کا رقص اور گانا ہٹ ہو جائے، وہ آپ کے اسٹار بن جائیں، تو بیڑا تو غرق ہوگا. اور غرق ہو رہا ہے. کوئی آپ کے مول ہیں اس دنیا میں؟ 2.25 ارب مسلمان اور 80 لاکھ یہودی. دینی غیرت کہاں گئی؟ تو آپ نے، میرے آقا آپ کو اسٹار دے کر گئے تھے. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تمہارے ستارے ہیں. ان کو چھوڑا اور ان کو آپ نے اسٹار مان لیا. اور جب قوم اتنی پستی میں گر جائے گی تو اچھے دنوں کی تمنا نہ کرو. ہناک زلازل، زلزلے آئیں گے. وخسفاً، زمین میں دھنسائے جاؤ گے. ومسخاً، صورتیں بگاڑی جائیں گی. وآیات تتابع کنظم سلک انقطع، ایک ایک کر کے نشانیاں ظاہر ہوگی جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہو اور ایک ایک کر کے موتی گر رہے ہیں. کبھی سنا تھا کہ پاؤ بھر کے اولے پڑیں گے؟ پڑے یا نہیں پڑے؟ یہ تنبیہ ہے یا نہیں ہے؟ جو سیکولر ہے
لبرل ہے، وہ اس کی سائنسی وجوہ پر غور کرے گا. جو غلام مصطفیٰ ہے اس کا پرسپشن اور ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھائی، رات کو بارش ہوئی تھی. میرے آقا نے فرمایا اصبح الناس مؤمنا و کافرا، آج صبح لوگ اٹھے، کوئی مومن ہو گئے، کوئی کافر ہو گئے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس من قال مطرنا بنوع کذا و کذا، جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ فلاں طرف سے طلوع ہوا تھا تو اس کی وجہ سے بارش ہوئی، فہو مؤمن بالکواکب ومن کافر باللہ، وہ ستارے کی تاثیر کو تو مان رہا ہے، اللہ کی قدرت کو نہیں مان رہا. ومن قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہو گئی، وہ کافر، وہ ستاروں کا منکر ہے اور ستاروں کے پیدا کرنے والے رب پر ایمان لانے والا ہے. تو ابھی تو کہنے لگے کہ ٹینس کے بال جیسے اولے، وہ بھی گرمی کے دنوں میں، کبھی سوچا تھا؟ تو اگر کبھی اس قوم کی سرکشی اور بغاوت حد سے بڑھ جائے، ابھی تو گاڑیوں کی ونڈ اسکرین ٹوٹی ہیں، ڈینٹ پڑے ہیں، اگر 1 کلو کے گرنے لگیں اور سروں پہ لگیں تو وہیں ڈھیر نہیں ہو جائیں گے. تو یہ تنبیہات ہیں، یہ وارننگز ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی پناہ میں آئیں، اس کی عافیت میں آئیں، اس کی سلامتی میں آئیں. اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ مدارس، یہاں منبر رسول ہو، مصلی رسول ہو، مسند تدریس ہو، یہ کسی ریاست کی غلامی میں نہیں ہے، یہ میرے آقا کی غلامی میں ہے. اور جب تک آپ ان کی پشت پہ کھڑے ہوں گے، یہاں سے حق کی آواز بلند ہوتی رہے گی اور کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. تو آپ ایک نیک بندے کے ذکر کے لیے جمع ہوئے تھے اور پوچھا گیا کہ ولی کی تعریف کیا ہے. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تمہاری اس کے چہرے پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے. اس لیے میرے دینی بھائیوں، میں رات کو راولپنڈی میں پروگرام میں تھا، 4 بجے وہاں سے فارغ ہوا تو میں نے سفر کیا، میں 1 سیکنڈ کے لیے سو نہیں سکا. عربی میں وصول کرنے کے معنی پانا اور ایصال کے معنی دوسرے کو پہنچانا. اللہ تبارک و تعالی کسی بندہ مومن کے نیک عمل پر، خواہ اس کا تعلق قول سے ہو، فعل سے ہو، قلب سے ہو، اس پر جو جزا، صلہ اور انعام عطا فرماتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں. اور بندہ مومن اس ثواب کو جب کسی اور کو بخشتا ہے تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں.
امام اہل سنت سے پوچھا گیا انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کو ثواب بخش سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ثواب کے غنی ہوتے ہیں، ان کو بخشا نہیں جاتا، ہدیہ کیا جاتا ہے۔ اور مجھ جیسے گناہگار ہوں جو ثواب کے طلبگار ہوں تو ان کو ثواب بخشا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے یا جو ان کے بعد آئیں گے، یقولون، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا شعار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیا کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہماری فطرت کا پیدا کرنے والا، اس کو پتہ ہے کہ بندہ خود غرض ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ پہلے اپنے لیے مانگ لو، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، پھر وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ دعائے مغفرت اسے کہتے ہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بدعقیدہ ہے یا کافر ہے، دنیا میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا صرف مومن کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو مومن مرد یا عورت نیک کام کرے گا تو اسے ہم پاکیزہ ایمانی حیات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بزرگوں، اپنے عزیزوں کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ خود جو نماز جنازہ ہے یہ بھی دعائیں مغفرت ہے کہ بالغ کے لیے تیسری تکبیر کے بعد، جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود اور تیسری تکبیر کے بعد دعائیں مغفرت ہوتی ہے کہ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، ہمارے مردوں کو بخش دے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ نہیں ہے کہ زندوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، ہمارے مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ وَصَغِيرِنَا،
وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو جنہیں ہم میں سے زندہ رکھے اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جسے ہم میں سے وفات دے اسے ایمان کی موت دے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ تو اس میت کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرما اور اس کے بعد ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ تو آپ نے دیکھا کہ اپنے لیے بھی دعا، مرنے والے کے لیے بھی دعا، یہ مومن کا شعار ہے اور طریقہ ہے۔ بچے کی جو جنازہ ہے اس میں کیونکہ بچے کے گناہ نہیں ہوتے تو تیسری تکبیر کے بعد بچے کے لیے دعا نہیں مانگتے، اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا، فرط کے معنی ہیں کہ آپ نے کہیں جانا ہو تو کوئی پہلے جا کر آپ کے استقبال کا انتظام کرے۔ تو اے اللہ اس بچے کو ہمارا پیشرو بنا دے کہ جب ہم قیامت میں جائیں تو یہ ہمارے استقبال کے لیے موجود ہو۔ وَأَجْرًا وَزُخْرًا، اسے ہمارے لیے وسیلہ اجر اور ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اسے ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بچے کے جنازے میں دعا ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہتا ہے، لیکن کبھی 8 ماہ کا بچہ، 7 ماہ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پری میچور ڈیلیوری، عربی میں کہتے ہیں سخت ناتمام بچہ۔ تو اگر کوئی بچہ 7 ماہ کا، 8 ماہ کا پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی سانس لی تو اس کا نام بھی رکھیں گے، اس کو غسل بھی دیں گے، اس کو کفن بھی پہنائیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا ناتمام بچہ 7-8 ماہ کا انتقال ہو گیا، اب جب وہ قیامت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو فرمائے گا کہ اس کے تو گناہ نہیں ہے، اس کو لے جاؤ سیدھا جنت میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ اڑ جائے گا کہ یا اللہ میں ماں باپ کے بغیر کیسے چلا جاؤں؟ تو اللہ فرمائے گا ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا۔ حدیث میں آتا ہے فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ، وہ ناف کے ساتھ جو ناڑ ہوتی ہے اس میں ماں باپ کو باندھ کر اور گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ جو کہا گیا کہ اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، یہ جھگڑنا
بغاوت کا نہیں، سرکشی کا نہیں، یہ اللہ کی رحمت پر ناز کا ہے۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ننھا سا بچہ، ماں اسے دھتکارتی ہے، وہ تھپڑ مارتا ہے ماں کو، لیکن ماں سے چپٹتا ہے۔ کیوں؟ اس کی روح میں ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی جائے امان ہے تو ماں کی گود ہے۔ اسی طرح وہ ناتمام بچہ بھی، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، نوازنے والا ہے، میں ماں باپ کی سفارش کروں گا، وہ قبول فرما لے گا، تو وہ بھی شفیع بن جائے گا، سفارش کرے گا، اور اللہ کہے گا کہ اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، ادخل ابویک الجنہ، جا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا، اور وہ جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا ننھا سا بچہ فوت ہو گیا تو روح قبض کرنے والا فرشتہ رپورٹنگ کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ کہتا یا اللہ فلاں کے بچے کی روح قبض کر لی۔ اللہ اسے فرماتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ جس کے بچے کو میں نے چھین لیا، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے تیرا شکر ادا کیا، الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے صبر کیا ہے نا مصیبت پر، تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس پر بورڈ لگا دو بیت الحمد، کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا طریقہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب مالی صدقات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، درود و اذکار و تسبیحات بھی ہیں، اور جو نئے کام کریں سب کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں۔ صرف بعض لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ مالی صدقے کا تو ثواب پہنچتا ہے، باقی نوافل، تلاوت، اذکار، درود کا نہیں پہنچتا۔ لیکن اہل حدیثوں کے ایک عالم نواب صدیق حسن خان نے کہا کہ سب چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پیسہ آپ خرچ کریں تو جتنا نکال کے خرچ کریں گے اتنا گھٹ جائے گا، اکاؤنٹ میں، تجوری میں، جیب میں، پرس میں۔ لیکن یہ جو آپ ثواب بخشیں گے تو یہ خرچ ہونے سے بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میت کی قبر پر جاؤ، کسی کا باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، بھائی ہے، چچا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، تو پائنتی کی طرف سے جاؤ اور سرہانے کے مقابل کھڑے ہو جاؤ، قبلے کی طرف پیٹھ کر کے، کیونکہ میت کو جب قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے چہرے کو تھوڑا قبلے کی جانب ڈھلکا دیتے ہیں، تو جب سرہانے کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو فیس ٹو فیس ہوں گے، روبرو ہوں گے، فارسی میں، اردو میں،
روبرو، انگریزی میں فیس ٹو فیس اور عربی میں مواجہہ کہتے ہیں۔ حضور کا مواجہہ پاک تو سنے نا کہ جب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو مواجہہ کے معنی بھی فیس ٹو فیس، کہ جب اس کے سامنے آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں